احمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سادہ موضوع سامعین آج کے درس تصوف دے اندر کس گل کا ذکر کریں گے؟ اللہ رب العزت نو پہچانن دا تے پہچان دو طرح دی ہے، ایک علمی استدلالی ہے، ایک کشفی شہودی ہے کہ انسان دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ دی دے مولا دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل کرے۔ وہ طریقہ سنے رب نے قرآن چ دس ہے کہ تسی پھر پیشوا دے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور میرے فضل و توفیق نال ہی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دی مولا دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل کر سکتے، پھر ہی تو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقاء باللہ اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ جڑی حدیث قدسی میں نے پڑھنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے، اس حدیث پاک سنے رب نے فرمایا کہ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ سنے رب نے گل کہی ہے کہ میں ایک چھپیا خزانہ سے تو پھر میں نے پیار ہو گیا، پھر میں چاہے میں پہچانے جاواں تو پھر میں مخلوق نو پیدا کیتا۔ کیونکہ اللہ سونا ہی سکا، کوئی مخلوق ہے نہیں سی، تو جیویں سونے رب نے اپنے شانہ طرف اپنی صفات نو ملاحظہ فرمایا، ادھر متوجہ اللہ ہویا تو اللہ رب العزت نے چاہیا کہ میں پہچانے جاواں تو پہچان واسطے دوسرا چاہیے سکا، پھر اللہ رب العزت نے مخلوق نو بناؤن دا پروگرام بنایا اور سب تو پہلے اپنے حبیب دے نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور تو پیدا فرمایا، پھر اپنے نور تو ساری کائنات دے ظاہر و باطن دی ہر چیز نو پیدا فرمایا۔ یہ سب کچھ نور مصطفیٰ دے عکسی ظہور ہے، اسی واسطے ظاہر و باطن دی ہر لہر سے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سے بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے، آپ زندہ حیات ہے، آپ کے سچے غلام اولیاء اللہ بھی اپنے اپنے مزارات زندہ حیات نے اور اپنے منع والوں دور و نزدیک نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ پھر مینوں اپنے نال پیار ہے، سب تو پہلے عاشق بھی اللہ، سب تو پہلے معشوق بھی اللہ، تو پھر سنے رب نے فرمایا کہ میں چاہے میں پہچانیا جاواں تو پھر میں مخلوق نو پیدا کیتا، یعنی مخلوق نو اللہ نے پیدا ہی صرف اس واسطے کیتا کہ اللہ دا عرفان حاصل کرے، اللہ دی معرفت حاصل کرے، یعنی اللہ دا دیدار حاصل کرے، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک میں دس دیتا ہے۔ تو جی انسان اس کام تو ہٹ کے شغل خلق جو مبتلا ہو جائے گا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں پیچھے لگے گا، خلقی اسباب و ارباب جڑ جائے گا، ماسو اللہ جڑ جائے گا، پھر دونوں جہان برباد ہو جائیں گے۔ تو جنہیں اپنا مقصد حاصل کرے گا کرنا چاہتا ہے تو پھر چاہیے انسان نو سچے دل و ایمان لیا، سچی توبہ نسوخ کرے، پھر پیشوا دی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چلکا کروائے، اور پھر انہوں کو فیض حاصل کرتا رہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیض حاصل کرتا رہے۔ یہ فیض تین طرح حاصل ہوتا، ایک القائی فیض ہوتا، ایک انعکاسی فیض ہوتا، ایک انجذابی فیض ہوتا۔ اس واسطے مولانا رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سچا مرید ہزارہ میلہ دور بھی ہوئے تو پیر کو اخذ فیض کرتا رہتا ہے، انوارات انہوں نے قلب جو اپنے اندر کھچتا رہتا ہے، اور انہیں طرف انوار منعکس ہوندے رہندے اگر وہ سچا محب ہے، سچا عاشق ہے اپنے مرشد دا، فنا فی شائق ہے
کیونکہ نوری ڈوری جڑی ہوندی ہے ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ پھر پیشوا کی طرفوں نوری انعکاس ہوتے ہوندا رہندا ہے۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے جس مقصد واسطے سونے رب نے سانوں پیدا کیتا اپنے دیدار واسطے ظاہری علم علمی استدلالی عرفان حاصل ہوئے گا، جو دل دیاں اکھاں نال دیدے مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی دل دے آئینے چ، پھر اینوں عرفان حقیقی حاصل ہوئے گا۔ تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڑا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا، اور سوائے تیرے حبیب دے پیر پیشوا دے ساڑا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔